پچھلے رکوع میں باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پھل کاٹیں گے. ایک جرم تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ اللہ کا نام نہیں لا، انشاءاللہ نہیں کہا. اس پر میں نے بتایا تھا کہ ان کو انشاءاللہ نہ کہنے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی. بھائی آواز تھوڑی سی بڑھاؤ یار. ان کو انشاءاللہ نہ کہنے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ وجہ کیا ہے کہ ان کے انشاءاللہ میں اور ہمارے انشاءاللہ میں فرق. دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا، چلیں کچھ بہتر ہو گئی ہے، ابھی میں نے تھوڑا قریب کیا نا، ای کو بند کر دیں ای کو. دوسرا مسئلہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا آپس میں چہمے گوئیاں کر رہے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ جب باغ کا پھل کٹے گا تو خیال کرنا کوئی غریب قریب میں نہ پھٹکے، غریبوں کو آنے نہیں دینا. یہ انسان کی طبیعت میں نا ایک لالچ ہوتی، بھائی اتنا اللہ نے دیا ہے کچھ غریبوں کو بھی نکال دو. جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے تو غریبوں کا حق بھی اس میں نکالوں گا. ہم تو دیکھتے ہیں پہلے سے لوگ پہلی تنخواہ جب آتی ہے نا تو پہلے سے نیت کر لیتے ہیں، یار پہلی تنخواہ آ رہی ہے اتنے پرسنٹ تو اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے. تو یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. غیر خاندانی ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ پہلی تنخواہ آ رہی ہے کوئی مانگنے نہ آ جائے ہیں بھائی کوئی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. وہ میں بتا چکا ہوں، لوگوں سے چھپانا بھی اس زمانے میں کسی حد تک ضروری ہے، کیونکہ وہ پھر جو مستحق نہیں بھی ہوتے نا وہ بھی آ جاتے ہیں. میرا تو ایک تجربہ ہے کہ کسی غریب کو پیسے دے دو نا، زیادہ دے دو تو وہ پھر کمبل ہو جاتا ہے. وہ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک ماسی آئی بیچاری ایک بچے کے ساتھ، غریب ماسی، اس کے بچے پہ مجھے بڑا ترس آ رہا تھا. تو ماسی نے کہا کہ بہت دکھڑے سنائے اپنے، مجھے بڑا ترس آیا اس کے اوپر. میں نے وہ 500 مانگ رہی تھی، میں نے 5000 روپے دے دیے. بہت خوش ہو گئی. اسے میں نے کہا اب دوبارہ نہیں آنا، کیونکہ مجھے تجربہ ہے نا کہ ایک دفعہ تعاون کرو نا تو اب پھر وہ ان کو لت پڑتی ہے. پھر یا تو کہیں قریب میں ہوتی تو میں گھر جا کے دیکھ لیتا، وہ تھی بھی کہیں بہت دور سے آئی تھی، اور ظاہر ہے ہر ایک کی تحقیق کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. تو میں نے کہا دوبارہ نہیں آنا. اگلے دن 2 بچوں کو لے کے آ گئی. یہ پرسوں کی بات ہے، آج ہی 2 بچوں کو لے کے آ گئی. وہ بیٹھی ہوئی ہے گھر سے. ایک تو کورونا پھیلا ہوا ہے ٹھیک، کورونا پہ بیان نہیں کروں گا، بے فکر رہیں. تو 2 بچوں کو لے کے آگے بیٹھ گئی. اب وہ بار بار پیسے مانگ رہی ہے. میں نے کہا ابھی تو دیے تھے 5000، وہ 3000 فلانے کو دے دیے، 2000 فلانے کو دے دیے، وہ ڈمکانے کو دے دیے. تو اب وہ کہانیاں قومی ترانے شروع. خیر پھر گھر والوں نے دیے اس کو پیسے، مجھے نہیں پتا تھا گھر والوں نے دے دیے. پھر بیٹھی ہوئی ہے. اب میں گیا ہوں تو میرے پاؤں پکڑ رہی ہے. آدمی کو ہوتا ہے یار پاؤں کیوں پکڑ رہے ہو بھائی، عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے نا، کیوں ہمیں اتنا کیوں، اور اپنے آپ کو اتنا گرا کیوں رہے ہو. تو وہی ہے، پھر پتا چلا گھر والوں نے بھی دے دیے اس کو. مجھے نہیں بتایا اس نے گھر والوں نے دے دیے ہیں، مجھے یہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بھی ایک تجربہ شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ دیں اور کوئی ذرا طریقے سے. اب یہی ہے کہ کسی کے ذمے لگا دیں گے، تحقیق کر لے، اگر واقعی مستحق ہے تو ہر مہینے کا کچھ باندھ دیں گے، نہیں مستحق ہے تو پتلی گلی سے نکلو. لیکن میں ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ ہر ایک کو اپنی، یعنی ہر ایک کے ساتھ تعاون کرنے سے پہلے سوچا کریں یہ تعاون افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ کنجوسی نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہ مستحقین جو ہے نا ان تک پہنچے. بعض لوگ اپنا گیٹ اپ ایسا بنا لیتے ہیں، بچے بھی پتہ نہیں اپنے ہیں کہ کہیں سے اڑوس پڑوس سے کمیشن پہ ادھار لے لیے کہ ان بچوں کو دکھا کے جتنا چندہ ملے گا 20% آپ کا
80% ہمارا اس طرح ہو سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو, واقعی مستحق ہو. بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ والوں کو دو جرم تھے ان کے اندر. ایک اللہ پہ نظر نہیں کی, دوسری کنجوسی کہ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین, آج کوئی غریب ہمارے قریب نہیں پٹکنا چاہیے. نظر رکھو, ایک بندے کو کھڑا کر دیا ہوگا, دیکھنا کوئی غریب نظر آ رہا ہے نا, اس کو دائیں بائیں کر دینا. تو یہ طبیعت کا بخل ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کو کھلانے والے پسند ہیں, کھلاؤ. کبھی کبھار نا کچھ بڑا اماؤنٹ صدقہ کر دیا کرو. کئی بار بیان کر چکا ہوں, نصیحت کی بات 100 دفعہ بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے بری نہیں ہے. یہ چیز مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے آج کل. کنجوسی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کیا عجیب آیت ہے. دیکھو سود کسے کہتے ہیں؟ جتنا پیسہ ہوگا اس سے مزید پیسہ بنتا ہے نا انسان کے پاس. 1 لاکھ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سود پہ قرضہ دے کے 1,02,000 بنا لو گے اس کو. 2 لاکھ ہیں تو 2 سے 2,04,000, ایسے ہی اس کو ضرب دیتے چلے جائیں. تو اس سے کیا لگتا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہے, ایسا ہی ہے نا. زکوٰۃ کیا ہے؟ بالکل سود کی الٹ ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے, ایسا ہی ہے نا. یعنی جو سود کے ریٹ آج کل کیا چل رہے ہیں بینکوں میں, 2% یا 2.5% نا, یہی چل رہا ہے نا ریٹ. کیا ہو گیا بھائی؟ 7% ہے. اچھا سود کا ریٹ زیادہ, تو سود زیادہ کما رہا ہے انسان. یعنی 1 لاکھ پہ 7,000, 1 لاکھ پہ 7,000 ریٹ ہے. تو 7% آپ 1 لاکھ پہ کما رہے ہو, یعنی 100 روپے پہ 7 روپے. زکوٰۃ بھی جتنے زیادہ اماؤنٹ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ نکلے گی. 100 روپے پہ 2.5 روپے, 200 پہ 5 روپے, 1 لاکھ پہ 2,500, 2 لاکھ پہ 5,000. تو اس سے مالدار کہے گا کہ یار سود بڑھتا ہے اور زکوٰۃ پیسے کو گھٹاتی ہے. جتنا پیسہ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی ایک صدقے کی ایک قسم ہے نا. تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ صدقے سے پیسہ کم ہوتا ہے, سود سے بڑھتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی بالکل نفی کر دی. یمحق اللہ الربا, فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے. اب مٹانے کا لفظ اللہ نے جو استعمال کیا اس میں کیا حکمت ہے, اس پہ کھوپڑی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی یہ بات بھی. یمحق اللہ الربا, سود کو اللہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ربڑ سے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو یوں یوں کر کے مٹاتے ہیں نا, تو ایسے اللہ سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے. شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ سود بظاہر تو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مگر اللہ باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ بڑے ہوئے پروفٹ کو گھٹا دیتے ہیں. جیسے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں نا, ایک چیز لکھے ہی نہیں, لکھ کے مٹانا تھوڑا مشکل کام ہے نا, تکلف کرنا پڑتا ہے. تو اللہ بھی باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے کچھ حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بڑی ہوئی رقم کی برکت ختم. کیسے حالات کہ بھائی مسائل اتنی ارننگ نہیں ہوئی جتنے خرچے اللہ نے بڑھا دیے. خرچے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کسی کو بیمار کر دیا ہے بھائی, اسکول ایسے اسکولوں میں داخلہ ہو گیا, فیسیں ڈبل ہو گئی مگر ایجوکیشن نہیں حاصل ہو رہی. کوئی چوری کر کے بھاگ گیا, کچھ بھی, تو گویا اللہ ربڑ لے کے نا مٹاتے رہتے ہیں اس کو کہ تو کماتا رہے, میں یہاں کیا کرتا رہوں گا, اس کو ریموو کرتا رہوں گا, تو کرتا رہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تو کمائے, مٹتی وہ چیز ہے جو پہلے لکھی جاتی ہے. خالی صفوں کو تو نہیں مٹایا جاتا نا بھائی. تو اس میں اللہ بتا رہے ہیں سود کا پروفٹ حاصل ہوگا پھر مٹے گا. تو ہونے کو نہ دیکھو. اگر اللہ یہ کہتے نا اللہ سود سے نفع ہونے ہی نہیں دیتا, تو پھر اشکال ہوتا کہ اللہ سود سے نفع تو حاصل ہوتا ہے, اسی سے تو لوگ دھوکے میں آتے ہیں.
تو اللہ کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ سود سے پروفٹ نہیں ملے گا؟ پروفٹ ملے گا، لیکن میں بیٹھ کے کیا کرتا رہوں گا؟ ربڑ لے کے مٹاتا رہوں گا، اس کو مٹاتا رہوں گا. تم کماتے جاؤ گے، برکت ختم ہوتی جائے گی. ہاں فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. اب دیکھو یہاں اربا کا لفظ ہے، ربا سے نکلا ہے. ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں. ربا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ سود کو. یعنی جو زکوٰۃ ہے نا، اس پہ اللہ سودی پروفٹ دیتا ہے. سود میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنی لیٹ پیمنٹ ہوگی سود اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں، بلکہ ایسے بڑھاتا ہوں جیسے سود بڑھتا ہے. یعنی حقیقت میں بڑھوتری کس کی ہوتی ہے؟ صدقے کی. کیا مطلب؟ اس کو دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں یوں بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور اس سے 7 کونپلیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر کونپل میں 100 دانے. جیسے ایک دانہ ایسے ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے نا، اس طرح سے صدقہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے؟ ملٹی پلائی. کیونکہ آپ نے صدقہ کیا، اس صدقے سے ایک تو صدقے کا ثواب ملا، اس صدقے کی وجہ سے آگے جو خیریں پھیل رہی ہیں ان تمام خیروں میں آپ کا حصہ. تو یہ بڑھتا چلا، گرو کرتا ہے. یہ سود میں جتنی لیٹ واپسی ہوگی اتنا سود بڑھتا چلا جائے گا. تو صدقہ بھی اس حساب سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جہاں جہاں وہ اس سے خیر پھیلے گی وہ تمام خیروں میں آپ کا حصہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے سخی بنو بھائی. یہ جو ہر وقت گنتے رہنا نا بیٹھ کے اتنے پیسے ہو گئے، اتنے یہ ہو گئے، اتنے ہو گئے، آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ. تھوڑا سا دل بڑا رکھو، کبھی کبھار بڑا اماؤنٹ بھی صدقہ کر دیا کرو. یہ اٹھایا، یہ گڈی، یہ لو. سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ اس کر کے دکھاؤں؟ بتانے سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. کر کے دکھاؤں؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، گٹی کہیں سے آپ کو ملی بڑی اماؤنٹ نا، اچانک کوئی بڑا پروفٹ. آپ نے کہا یار پورے سال کماتے ہیں، یہ والا پروفٹ سارا کیا کر دو، بڑا اماؤنٹ آ گیا نا کہیں سے. جیب میں گڈی لے کر آ رہے ہیں، اٹھایا، بہن کو دے دیا، یہ رکھ جا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اور پھر بھول جاؤ اس کو. یہ نہیں کہ پھر بار بار اگلے دن کل کا واقعہ یاد ہے، بہن کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوا تھا، یاد ہے نا. تو ایسا نہیں کرو. ایسا نکالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا؟ لا تو کی فیوکا علیک، روکو مت، اللہ بھی روک دے گا. ٹھیک ہے نا. تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے، گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے. میں نے پتا ہے کیا ہے، میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں، جو ایکسپینس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے، 1 گھر 2 گھر 3 گھر اور اپنا ذاتی ایک خالی ہے ابھی. سمجھ رہے ہو؟ ایک کیا ہے؟ خالی ہے. پتہ نہیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. خیر، تو پورا میں حساب رکھتا ہوں. یہ میری ارننگ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ، ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے. اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے. پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے. آج گڈی نکال کے دے دی ٹھیک ہے نا، اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں، پھر وہ گڈی اس سے مانگ رہے ہیں یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی. صحیح ہے. لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، خواتین کو ترغیب دی ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا بناؤ لکھو اتنے افراد کے لیے اتنے چاول. آج 4 مگے ڈالنے ہیں، 10 آدمیوں نے کھایا ہے یا 5 آدمیوں نے کھایا ہے، اس کا مطلب 2 آدمیوں کے لیے کتنے ہیں؟
2 मग्गे ताकि खाना जाया ना हो और शौहर की पतलून ढीली ना हो, वरना वो खिला वो तो बन रहा है, फिर शाम को फेंक रहा है, और वो मियाँ साहब बेचारे कमा कमा के आधे हो गए। सुघड़ खवातीन इन्हीं को तो कहते हैं जो वंस अपॉन अ टाइम हुआ करती थी, कि वो पूरा घर कैसे लेके चलती हैं। असल में होता ये है कि जब लोग सखावत पे बयान सुनते हैं तो कहते हैं हिसाबो किताब नहीं करना चाहिए, बस खिलाओ पिलाओ, वो जो आ रहा है ये बस, ये सखावत नहीं है। और कुछ ऐसे कंजूस होते हैं कि वो सारा दिन कैलकुलेशन में ही लगे रहते हैं भाई। तो हालांकि बनते 4 रुपए थे ठीक है ना। तो वो मैं इसमें एक उसूली बात बताता हूं कैसे चलना चाहिए। अब बात तो चल पड़ी है, ये भी सूरह कलम ही का हिस्सा है ना, अल्लाह ने सखावत को बयान किया। तो हकीम उलम्मा ने क्या लिखा है, खवातीन को चाहिए घर में एक एक चीज का हिसाब लिखे, जो खाना पकाती हैं वो तो यही हिसाब लिखेंगी ना भाई। जैसे बिरयानी बनानी है भाई, इतने चावल में इतने किलो गोश्त डलता है, उस दिन इतना डाला था तो चावल क्या बने थे मजेदार, अब ऐसा ना उससे ज्यादा डाल दें या उससे कम। तो हर चीज में लिखने का हिसाब, हर वक्त अपने पास एक डायरी। अब तो मोबाइलों में भी लोग लिखना शुरू कर देते हैं। देखो मेरे मोबाइल में मैंने एक डायरी बनाई हुई है, अभी आपको दिखाता हूं मैं क्या लिखा हुआ है उसमें। मैंने ये नोट, इब्राहिम को 100 रुपए दिए। मेरा छोटा बेटा इब्राहिम है ना, साइकिल खराब हो गई थी, मैंने उसको 100 रुपए पकड़ा दिए साइकिल ठीक करने के लिए, इसमें डाल दिए मैंने। क्यों डालें, खूब 100 रुपए की वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर में नहीं है। वजह उसकी है मुझे हिसाब दे, वो वजह इसकी क्या है, हिसाब क्यों मांगूंगा मैं। अभी से आदत पड़े पैसे वापस करने की, नहीं यार ये बात भाई 100 रुपए का क्या मसला है, 4000 की साइकिल दिला सकता हूं मैं उसको ठीक है ना। तो 100 रुपए का हिसाब रखना क्यों जरूरी है। मुमकिन है कोई देखे तो बोले यार मुफ्ती साहब कितने कंजूस हैं, बच्चों से 100 रुपए का हिसाब भी उन्होंने रखा हुआ है। ये क्यों रखा है कि मैं ये देखूंगा कि इसको मैंने 100 रुपए दिए, ये जो पैसे बचे वापस करना भूलता है या नहीं भूलता। अगर भूलता है तो मैं पकड़ूंगा। क्या आपको जब मैंने पैसे दिए थे तो आपने वापस क्यों नहीं, अभी से नहीं पकड़ा तो कल ये लाखों लाख रुपए भी देना भूल जाएगा। नहीं आ रही बात। कल ये बहरिया टाउन में एन मुमकिन है प्लॉट खरीदे 1 करोड़ का किसी बंदे से। मुमकिन तो भाई बहुत कुछ हो सकता है ना, वजीर आजम भी बन सकता है। और फिर जब वजीर आजम बना और लोगों ने कहा आपने तो कहा था गुर्बत का खात्मा करेंगे, कहेंगे ओ सॉरी मैं क्या हुआ भूल गया था गुर्बत का खात्मा करना। आपने कहा था कराची में गंदगी का ढेर हटवाएंगे आप, इसलिए आप कराची वालों ने आपको वोट दिया। अरे यार मेरे जहन से निकल गया ठीक है नहीं आ रही बात। तो इसका ताल्लुक सिर्फ बच्चे की किससे है, तरबियत से। हमारे जिम्मे तरबियत की कोशिश है, ना बने तो अल्लाह की मर्जी, समझ रहे हो। तो बच्चों को ना पैसे दे के बिगाड़ना नहीं चाहिए, उनमें आदत खराब होती है। पैसे देने तो वो दें, जेब खर्ची उनकी बांधें ताकि वो अपनी मर्जी से खाएं, तो वो जेब खर्ची का सेटअप अलग है, वो हम हर जुम्मे को बच्चों में जेब खर्ची बांटते हैं। लेकिन मामलात में उनको 2 नंबरी की इजाजत नहीं। मैंने लिखा हुआ इब्राहिम को 100 रुपए दिए। अब मैं ये नोट करूंगा कि ये 100 रुपए का मुझे हिसाब देता है या भूल जाता है। अभी लिखने की क्या जरूरत है, दिमाग में क्यों नहीं रखा भाई। दिमाग को मुफीद कामों के लिए रखो, 100 50 रुपए के लिए दिमाग को फालतू में मत खपाओ भाई। ये चीज अगर यहां ना होती, दिमाग में होती, तो दिमाग और किसी काम का होता, ये बयान करता मैं यहां बैठ के। हर वक्त दिमाग में यही याद रखना, उसको 100 रुपए दिए, उसको 50 रुपए दिए, उसको 1 लाख रुपए दिए, उसको ये दिमाग में। दिमाग से चीज उठा के कहां लेके जाओ, डायरी में। हजरत हकीम उल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला, ये मुजद्दिद थे अपने दौर के, ऐसे खानदानी आदमी थे। ये जिक्र करते हुए जा रहे थे। इनका मामूल था फजर के बाद जिक्र करने का, तो चहलकदमी भी करते थे ताकि वॉकिंग हो जाए फजर के बाद, और जिक्र भी। तो एकदम रुके, जेब से डायरी निकाली, कलम से, कलम इनके यहां रहता था हर वक्त कान पे, फौरन कुछ लिखा और डायरी जेब में। किसी ने पूछा हजरत आप जिक्र कर रहे थे, ये अभी बाद में लिख लेते ये? उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिमाग अल्लाह की तरफ है। जहन में ख्याल आया, अगर मैं डायरी पे नकल ना करता ना तो वो ख्याल मुझे महफूज रखने के लिए बार बार दिमाग कहां जाता, उसी ख्याल की तरफ, तो वो मुझे जिक्र से भी गाफिल करता। वो चीज दिमाग से कहां आ गई, डायरी में, अब जेब में।
اب دوبارہ ذکر توجہ کے ساتھ. اب یہ ڈائری کی ٹینشن ہو گئی ہے, اب یہ اپنی ٹینشن. کیا ہو گیا بھائی, ایسی خاندانی چیزیں ہیں یار, یہ تو زندگی میں کامیابی کے اصول ہیں اللہ کے بندو. ہمارے پاس کسی کے پاس بھی کوئی ڈائری نہیں ہوتی, لاکھوں کروڑوں کے بزنس دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. وسیم کباڑیے سے 1 لاکھ روپے لینا ہے, سلیم گولے گنڈے والے کو 20 لاکھ روپے دینے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب دماغ میں کچومبڑ بنا ہوا ہے, دماغ کا کچرا کنڈی بنا ہوا ہے, دماغ کچرا کنڈی بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا. اتنی فکریں, اب کیا کیا کھوپڑا, تو کھوپڑا یہ کیا ہے, اس کو یہ کرنا ہے, اسے یہ کرو, پھر بھول گیا, پھر بھول گیا, جو بات ہو بھول گیا, ہر چیز بھول رہا ہے. تو مجھے کہتے ہیں بیان کے دوران بھول جاتے ہیں کیا ٹاپک چل رہا تھا. تو آپ جو چیزیں بھول رہے ہیں نا وہ زیادہ خطرناک ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے, پھل, وہ اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے. اب یہ نہیں کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز, ایسا نہیں, اشارے. یہ اشارے اس لیے کہ رات کو 24 گھنٹے میں ایک ٹائم جو ہے نا, یہ سب چیزیں ایکسل میں چلی جائیں گی. کہاں چلی جائیں گی؟ سب جو یاداشتیں ہیں, جب سے 100 روپے تو نہیں جائیں گے, یہ تو ایک یاداشت ہے نا کہ اس نے حساب دیا کہ یہ ادھر ہی رہے گا. باقی جتنے خرچے آج ہوئے وہ سارے کہاں چلے جائیں گے؟ وہ آفس کا جو سافٹ ویئر آتا ہے نا خرچوں کا, 1 گھر 2 3 4 جو بھی ہیں, اللہ توفیق دے, تو وہ سب اس میں ڈال دیے. اس سے کیا ہوتا ہے بھائی, بدگمانی سے انسان بچتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ بدگمانی کا موقع فراہم, بولو بھائی, مت کرو. کیسے؟ ہم جب حضرت کے پاس گئے نا, حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس, تو حضرت فرمایا کرتے تھے رات کو جو پیسے ہیں نا آپ کے, وہ لاکر میں رکھیں. کسی طالب علم کو بٹوا نکال کے اپنے سرہانے پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اگر چوری ہو گیا یا گم گیا, شبہ ہوگا ساتھ والے پر, شیطان کو موقع مل جائے گا اپنے ساتھی کے خلاف بدگمان کرنے کا. حالانکہ عین ممکن ہے ساتھ والے نے چوری نہ کیا ہو, باہر سے کوئی چور آ جاؤ, کوئی بندہ آیا ہو لے کے چلا گیا ہو, لیکن یہ وضاحتیں کون کرتا پھرے گا بعد میں؟ فوراً دماغ میں کیا آئے گا, اس نے کیا ہے. یہ بھی ممکن ہے اس نے کیا بھی ہو. تو فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کے مواقع سے بچنا ضروری. تو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بدگمانی سے انسان بچتا ہے,